لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں، اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی وہ۔ تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی، ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو آپ بیان داغنے سے پہلے، آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے، حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی۔ بھائی فائدہ کون اٹھائے گا اس کا؟ فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے۔ تو اچھا، اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے، چائے کی پتی کا کاروبار ہے، آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے، آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے۔ آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا، میں کیوں بیان کروں؟ میرا بزنس ہے۔ تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں، جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے، شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی؟ ایسی کی تیسی ہو گئی، اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق، تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر، نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ نہیں، تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے۔ بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں، وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئیں تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے